السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہی ہم بات کریں گے کہ گندم کی کٹائی بذریعہ تھریشر زیادہ منافع بخش ہے یا بذریعہ کمبائن ہارویسٹر جو ہے وہ زیادہ منافع بخش ہے۔ تو اس چیز کے حوالے سے ہم تھوڑا سا آج کی ویڈیو میں اس چیز کو سمرائز کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن لوگوں کے پاس جانور ہیں یا جنہوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں اور بھوسے کی یا چارے کی کمی ہے، تو ان لوگوں کے لیے جو بذریعہ تھریشر جو گندم کی ہارویسٹنگ ہے وہ زیادہ منافع بخش ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اس کا خرچہ ذمہ دار کا تو آ جاتا ہے، تھریشر والا جو ہے وہ بھی تقریباً 12 من کے پیچھے 1 من لے جاتا ہے، اور بعض جگہ پہ 10 من کے پیچھے 1 من لے جاتا ہے، اور تقریباً 3900 روپے کا خرچہ آتا ہے اس کو 12 من کے پیچھے اور یا 10 من کے پیچھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریپر کی علیحدہ سے اس کو جو کٹائی ہے وہ بھرنی پڑتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گندم کی بھریاں ڈالی جاتی ہیں اس کی علیحدہ سے مزدوری، اور پھر اس کے بعد تھریشر جو ہے اس کے اوپر جو لیبر لگتی ہے اس کی علیحدہ سے جو مزدوری ہے وہ دینی پڑتی ہے۔ تو اس سارے پروسیجر میں جو ذمہ دار ہے اس کو تقریباً یہ سارے خرچے نکال کے اس کو توڑی کے مد میں جو ہے وہ تھوڑے پیسے جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ اگر میں بات کروں کمبائن ہارویسٹر سے، تو کمبائن ہارویسٹر جو ہے اس کی جو اس ٹائم کے اوپر ریٹ چل رہا ہے وہ تقریباً 4000 سے 4500 روپے جو ہے ایکڑ کا جو ہے وہ ریٹ چل رہا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ذمہ دار جو ہے وہ فوراً فری ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ توڑی کا جو ریمیننگ جو ہوتی ہے اس سے جو ہے وہ یا تو وہ پورا کھیت جو ہے وہ ہارویسٹر والے جو ہے وہ خرید لیتے ہیں، اور آپ کو اس کے بدلے میں کوئی 8-10 ہزار روپے جو ہے پر ایکڑ کے پیچھے دے دیتے ہیں، اگر آپ نے جانور نہیں رکھے اور آپ کو توڑی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یا پھر جو ہے آپ اگر توڑی بنوانا چاہتے ہیں تو وہ پھر 1 یا 2 من جو ہے کر کے لیتے ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ پوری فیلڈ میں سے توڑی بنا کے وہ پھر یہ ہے کہ سستے داموں تھوڑی سی سیل ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو مٹی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی کوالٹی میں اور جو تھریشر سے نکلی ہوئی توڑی ہے اس کی کوالٹی میں جو ہے وہ فرق ہوتا ہے۔ لیکن ان دونوں کے جو مین ڈفرینس اس میں ہے اس میں یہ ہے کہ جو گندم نکلتی ہے کمبائن ہارویسٹر سے، وہ ایک تو اس میں آپ کا ٹائم جو ہے وہ بچ جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو مزدوریاں ہیں وہ بچ جاتی ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنی جو گندم ہے وہ سنبھال کے فری ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس کے ساتھ ساتھ میں بات چلوں سے، تو یہ تقریباً 4 سے 5 دن کا جو ایک پروسیجر ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ پہلے ہاتھ سے کٹائی کی جاتی ہے، یا پھر ریفر چلایا جاتا ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی بھریاں جو ہیں ان کو باندھا جاتا ہے، پھر تھریشر آتی ہے، اور پھر جا کے یہ سارا جو آگے عمل ہے یہ دہرایا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ تھوڑا سا لانگ لاسٹک ہے، اور کمبائن ہارویسٹر جو ہے یہ تھوڑا سا بندے کو ابلائج کرتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر میں بات کرتا چلوں کہ کمبائن ہارویسٹر میں جو ہے پیداوار زیادہ آتی ہے یا تھریشر کے ذریعے سے پیداوار زیادہ آتی ہے، تو جو لوسز ہیں، جو ییلڈ لوسز ہیں، وہ تھریشر میں جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جب آپ کی کٹائی ہوتی ہے کچھ سٹے تب ٹوٹتے ہیں، کچھ مزدور جو ہیں وہ نالیاں جو ہیں وہ اکٹھی نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب تھریشر لگتی ہے پھر اس میں الگ سے سٹے جو ہیں وہ ضائع ہوتے ہیں، اور آپ کی جو پیداوار ہے تقریباً 1 سے 2 من جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کرتا چلوں کمبائن ہارویسٹر کی، تو کمبائن ہارویسٹر سے بھی لاسز ہوتے ہیں، لیکن نسبت تھریشر کے وہ کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے تقریباً جو کوسٹ ہے وہ برابر ہی آ جاتی ہے، اگر آپ ہاتھ سے کٹائی خود کر لیتے ہیں اور تھریشر لگا لیتے ہیں، اور اگر آپ کمبائن ہارویسٹر لگا لیتے ہیں تو کوسٹ آپ کی تقریباً جو ہے وہ سیم رہتی ہے، لیکن آپ کے جو اخراجات ہیں اور ٹائم جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم نے تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، شکریہ۔